اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتحبین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من یوم عذابتہم الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی کتابہ المتین بسم اللہ الرحمن الرحیم مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان صلوات پڑھنے محمد علی محمد جو تھوڑے بہت بیٹھے ہیں تھوڑا سا آگے آ جائیں تاکہ ماحول بنے اور میں چند جملے انشاءاللہ جب اوپر نیچے دو تین سریلے بندے پڑ جائیں تو پھر ذرا امامے کو سننا مشکل ہوتا ہے، یہ مجھے احساس ہے اس بات کا، لیکن مجھ سے میں سید ہوں اور ایک سید زادے نے ریکویسٹ کی کہ میں پہلے پڑھنا چاہتا ہوں، تو میں میزبان ہوں، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں آپ کے ہاں کئی دفعہ آیا ہوں، پڑھ کے گیا ہوں اور مجھے میری ذاکری کا آپ کو پتہ ہے، آپ کے مزاج کا مجھے پتہ ہے، میرے لیے کوئی بڑی چیز نہیں ہے، میں نے اس بادشاہ کے دربار میں اپنی حاضری پیش کرنی ہے، میں آ گیا، میری حاضری ہو گئی ہے، اس بات پہ میرا ایمان ہے، بس چند جملے میں بھی لفظوں میں ہی انشاءاللہ گفتگو کروں گا تاکہ زیادہ آپ کو زحمت بھی نہ دوں اور میری حاضری بھی لگ جائے۔ سامعین محترم، اس بادشاہ کے جشن میں آپ آئے ہیں جو پہلا آفیشل سید ہے۔ اگر آپ جشن سننے کے لیے بیٹھے ہیں، جو اب میں جملے کو بدل رہا ہوں، اس بادشاہ کے جشن میں آئے ہیں جو پہلا نسبی سید ہے۔ دو قسم کے سید ہیں، ایک حسبی سید ہیں، ایک نسبی سید ہیں۔ حسبی سید ہیں سید الملائکہ جبرائیل امین، سید الانبیاء محمد رسول اللہ، سید الاولیاء مولا کائنات، سیدۃ النساء، یہ ہے حسبی سید۔ جو آفیشل نسبی سید ہے اسے حسن مجتبیٰ کہتے ہیں۔ سامعین محترم، اور جو آیا ہے نا دنیا میں تو پہلے ہی آتے ہی اپنی ماں کی تطہیر کی گواہ بن کے آیا ہے، ماں کی طہارت کا گواہ بن کے آیا ہے۔ کیسے آیا ہے؟ ایسے آیا ہے جب دنیا میں آیا ہے ماں بھی سجدے میں تھی، بیٹا بھی سجدے میں تھا، اور ہر ایک کو یہ پیغام دے رہا تھا ہم سجدہ سیکھنے کے لیے نہیں آئے، سجدہ سکھانے کے لیے آئے۔ ہم سجدے سکھانے کے لیے آئے ہیں۔ سامعین محترم، یہ ایک انفرادی فضیلت ہے، وہ فضیلت جو نہ رسول خدا کو دی اللہ نے، جو نہ مولا علی کو دی اللہ نے، جو نہ سیدۃ النساء کو دی اللہ نے، یا جو 11 اماموں میں سے کسی امام کو بھی یہ فضیلت نہیں دی۔ یہ فضیلت اکیلی حسن مجتبیٰ کو عطا کی، اور وہ فضیلت کیا ہے؟ وہ ہے ماہ مبارک رمضان میں اس دنیا میں آنا۔ یہ تنہا فضیلت ہے مولا حسن مجتبیٰ کی، ماہ مبارک رمضان میں دنیا میں آنا۔ سامعین محترم، پہلے اس مہینے کو سمجھو، یہ مہینہ کون سا ہے؟ اس مہینوں کو کہتے ہیں شہر اللہ، یعنی اللہ کا مہینہ۔ باپ آیا تھا بیت اللہ میں، بیٹا آیا ہے شہر اللہ میں۔ میں خدا کرے میں جملہ سمجھاتا ہوں، جشن سننے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے پہلے کہا ہے میرے لیے یہ فرق نہیں پڑتا میرے سامنے ایک بیٹھا ہے یا 1000 بیٹھا ہے، اگر 2-4 بھی ہوں، خالص ہو، جشن سمجھنے والے ہوں تو میرے لیے کافی ہے۔ جو جملے میں پڑھ رہا ہوں اگر پہلے سنے ہوئے ہو ایک بندہ بھی نہ بولے، اگر جشن ہو مولا حسن مجتبیٰ کا، شان ہو وہ ہو جو مستند ہو، جو صحیح ہو، اور پھر بھی اگر آپ تھوڑے سے بھی ہو اور آپ جو ہے اپنا حق ادا نہ کریں، حوصلہ افزائی نہ کریں، پھر آپ کی زیادتی ہوگی۔ میں نے جملہ یہ کہا ہے سامعین محترم، باپ آیا تھا بیت اللہ میں،
بیٹا آیا ہے شہر اللہ میں، باپ جہاں پہ آیا اسے مکان کہتے ہیں، بیٹا جب آیا اسے زمان کہتے ہیں۔ اللہ نے باپ کو مکان میں بھیج کر، بیٹے کو زمان میں بھیج کر قیامت تک مہر لگا دی، مکان پہ بھی ان کا قبضہ ہے، زمان پر بھی ان کا قبضہ ہے۔ مکان پر بھی ان کا قبضہ اور زمان پر بھی، یہ تنہا فضیلت ہے۔ علماء نے بڑی قلم کشائی کی ہے کہ خدا نے حسن مجتبیٰ کو اس مہینے میں کیوں نازل کیا۔ سامعین محترم، اور سب نے لکھا ہے کہ اللہ نے اس مہینے میں 2 قرآن نازل کیے ہیں۔ لیلۃ القدر میں، جملہ سمجھیے گا، لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن صامد نازل کیا، لیلۃ القدر میں اللہ نے قرآن صامد نازل کیا، اور معصوم نے فرمایا لیلۃ القدر میری دادی فاطمہ کا نام ہے۔ تو سامعین محترم، جس رات میں اللہ نے صامد کو نازل کیا، اسی لیلۃ القدر کی گود میں اللہ نے ناطق کو نازل کیا ہے۔ اسی لیلۃ القدر کی گود میں اللہ نے ناطق کو نازل کیا ہے۔ یہاں تک میرے ساتھ ہے، وقت بہت تیزی سے گزر رہا ہے، جتنا مجھے کہا گیا ہے میں اس سے آگے نہیں جاؤں گا، بس میں کوشش کر رہا ہوں جلدی جلدی میری حاضری ہو جائے۔ سامعین محترم، جب آئے منظر کیا تھا؟ پہلا کام بچے کا نام رکھنا ہے۔ یہاں پر بھی مولا حسن مجتبیٰ کی فضیلت ہے باقی ائمہ میں سے، لیکن اس میں اکیلے طرح مولا حسن مجتبیٰ شریک نہیں ہے۔ فرمایا اسمہ اسم اللہ، حسن کا نام بھی اللہ کا نام، ایک نام اللہ کا حسن ہے، اور اللہ نے اپنے نام کے ساتھ مشتق کر کے حسن کا نام رکھا۔ یہ میں روایت کا عربی کا متن پڑھنے کا وقت نہیں ہے، بس میں بالکل خلاصہ کر رہا ہوں گفتگو کا۔ کہا اللہ نے اپنے نام کے ساتھ مشتق کر کے حسن کا نام بھی اپنے نام پر رکھا۔ یہ فضیلت اللہ نے 2 ہی ہستیوں کو دی ہے، ائمہ میں سے 2 ہی ہستیوں کو۔ وہ اعلیٰ تھا اس نے علی دیا، وہ حسن تھا اس نے حسن دیا۔ یعنی دنیا کو بتایا کہ امامت کو آغاز سے دیکھنا چاہتے ہو تو بس یہ دیکھو امامت کا اللہ کے ساتھ رابطہ کتنا ہے۔ وہ اعلیٰ ہو تو اعلیٰ ہی کسی کو اعلیٰ بنا سکتا ہے، اور وہ حسین ہو تو وہ حسین ہی کسی کو حسن بنا کے بھیج سکتا ہے۔ سامعین محترم، حسن عربی کا لفظ ہے نا، حسن لفظ ہے عربی کا، نام ڈائریکٹ نہیں رکھا۔ معاشرے کا اصول ہے نام ماں باپ رکھتے ہیں۔ رسول خدا آئے، کہا سیدہ نام رکھا ہے، کہا میں علی پہ کیسے سبقت کر سکتی ہوں، میں علی پہ کیسے سبقت کر سکتی ہوں۔ یعنی یہ وہ گھر ہے جہاں حفظ مراتب کا خیال کیا جاتا ہے۔ میں نے جملہ کہا ہے، خدا کے جملہ سمجھا پاؤں، یہ وہ گھر ہے جہاں حفظ مراتب کا خیال کیا جاتا ہے۔ یعنی جس کا جو مرتبہ ہے، یہ اتنا عادل گھر ہے، نہیں جملہ نہیں، ابھی بھی مجمع جاگ نہیں رہا، یہ اتنا عادل گھر ہے کہ عدالت کو اپنے گھر سے شروع کرتے ہیں۔ کہتے ہیں میں علی پہ کیسے سبقت کر سکتی ہوں؟ کہا یا علی، آپ نے نام رکھا، کہا یا رسول اللہ میں آپ پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ کہا جب آپ دونوں مجھ پر سبقت نہیں کر سکتے تو میں اس پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ میں خدا پر کیسے سبقت کر سکتا ہوں؟ سامعین محترم، یعنی حفظ مراتب کا اتنا خیال ہے، جب کہا نا میں اس پر، تو پھر خداوند عالم نے جبرائیل امین کو جو ہے اپنا سفیر بنا کر بھیجا، کہا جاؤ محمد مصطفیٰ کو میرا سلام بھی کہو، اور کہو کہ میں نے اپنے نام کے ساتھ مشتق کر کے اس کا نام حسن رکھ دیا ہے۔ تمام علماء صرف نے لکھا ہے کہ حسن صفت مشبہ ہے، اور یہ وہ گردان ہے واحد ثلاثی مجرد کی کہ جس میں اسم فاعل نہیں ہے۔ یہ بہت علمی جملہ ہے، جس میں اسم فاعل نہیں ہے، اس لیے کہ اسم فاعل کبھی صفت ہوتی ہے کبھی نہیں ہوتی۔ مثلا جب تک ذاکر صاحب یہاں پڑھ رہے تھے وہ فاعل تھے، لیکن جب پڑھ کے جا چکے تو صفت ختم ہو گئی۔ یہ ذرا علمی جملہ ہے، ذرا جملے کو وصول کیجئے گا۔ یعنی جب تک پڑھ رہے ہیں فاعل ہے، جیسے ہی پڑھنا ختم کیا فعل ختم ہوا، فاعل ختم ہو گیا۔ یہ واحد عربی کی گردان ہے
جس میں اس میں فاحل نہیں، یعنی صفت مشبہ، یعنی ایسی صفت جو بچپن میں بھی حسن ہے، بچپن میں بھی حسن ہے، جوانی میں بھی حسن ہے، بڑھاپے میں بھی حسن ہے، بولے تو بھی حسن ہے، بیٹھے تو بھی حسن ہے، کھڑا ہو تو بھی حسن ہے، کسی کے ساتھ صلح کرے تو بھی حسن ہے. یعنی یہ وہ نام کے اندر یہ فضیلت ہے. اور اسی کو جب اس کی تسخیر کر دی جائے نا، اس میں مسخر کر دیا جائے تو پھر بنتا ہے حسین، پھر بنتا ہے حسین. یعنی اب میں جملوں کو اس طرح لفظوں میں سمیٹ رہا ہوں سامعین محترم، یعنی اب میں عربی کے ان دونوں جملوں کو اس طرح ملا دوں کہ حسن کو بڑا کر حسین کو بڑا کرو تو حسن بنتا ہے، حسن کو چھوٹا کر دو تو حسین بنتا ہے. حسین کو بڑا کرو تو حسن بنتا ہے. اللہ نے حسن کی نسل میں امامت نہیں رکھی، نسل مولا حسن میں خدا نے امامت نہیں رکھی. 9 اماموں کو اللہ نے حسین کی نسل میں رکھا. یہ چھوٹی فضیلت نہیں ہے، مولا حسین کی بڑی فضیلت ہے. 9 اماموں کو اللہ نے مولا حسین کی نسل میں رکھا. لیکن حسن بادشاہ کون ہے؟ جس کے پیچھے حسین نماز پڑھتا، جس کے پیچھے مولا حسین جیسی ہستی بھی نماز پڑھتی ہے. سامعین محترم، اس حسن کی فضیلتیں ہم بیان کیا کریں جس کا نام بھی ادھر سے آیا. اور جب یہ نام آیا تو اس سے پہلے تاریخ بشریت میں یہ نام کسی کا نہیں تھا. یہ نام تاریخ بشریت میں یہ نام کسی کا نہیں تھا. علامہ ذیشان درجوادی صاحب آل اللہ مقاموں نے جملہ لکھا ہے، وہ کہتے ہیں ان کا نام ادھر سے بھیج کر اور تاریخ میں نام سامنے ہو کر بھی عربوں میں یہ نام کسی سے نہ رکھوا کر قیامت تک اللہ نے پیغام دے دیا جن کے نام ادھر سے نہیں آتے ان کے کام ادھر سے کیسے آئیں گے. بس ان کے نام کے اندر ہی خداوند عالم نے اتنی فضیلتیں رکھ دی ہے. کون حسن ہے؟ وہ حسن ہے. بس اگر آپ تھک گئے ہیں تو میں آپ کی تھکاوٹ کو ختم کرتے ہوئے، جس حسن نے اپنی زندگی وقف کی کس کے لیے؟ مشن رسالت کے لیے، دین مبین اسلام کے لیے. حسن پہلے آئے رسول خدا کی ماہیت میں. مولا حسن نے اپنی سیرت کا ایک پہلو گزارا. کتنے سال؟ 7 سال کچھ مہینے رسول خدا کی ماہیت میں رہے. اور جب تک رسول کی ماہیت میں رہے قرآن کی آیتیں حسن کا طواف کرتی رہی، قرآن کی آیتیں حسن کا قصیدہ پڑھتی رہی. میں بس جلدی 2-3 آیتوں میں حسن کا قصیدہ سنا کے آپ کی زحمت کو تمام کرتا ہوں اس انداز میں کہ جب تک مسند امامت پہ علی ہے، علی قرآن کی بسم اللہ کی با کا نقطہ ہے، لیکن جب علی مسند امامت سے ہٹیں گے تو بسم اللہ کی با کا نقطہ حسن نظر آئیں گے. اگر اہدنا الصراط المستقیم کی منزل پہ جب تک مسند امامت پہ علی ہادی ہے، جدھر علی ہٹیں گے ادھر حسن نظر آئیں گے. اور یہ تو ساری چھوٹی باتیں ہیں، دنیا نے دیکھا ہے. مجھ سے پہلے عالم دین اس حوالے سے گفتگو کر گئے ہیں، لیکن میں جس جملے کے لیے آپ کو یہاں تک لے کے آیا ہوں سامعین محترم، اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو کچھ اسماء کا علم بتایا تھا. آدم کو جنت سے نکالنے کے بعد دوبارہ جنت میں جانے کے لیے، یہ میرا سارا عالم اسلام کے لیے جملہ ہے، ہر ایک کے لیے، شیعہ کے لیے، سنی کے لیے، جو بھی اس گھر سے عشق رکھتا ہے اس کے لیے جملہ ہے. آدم جنت سے نکلے، اللہ نے دوبارہ جنت میں پلٹانے کے لیے کچھ اسماء کی تعلیم، کچھ اسماء تعلیم فرمائے. ان کے واسطے سے اللہ سے دعا مانگو، اللہ تمہاری دعا کو قبول کرے گا. سامعین محترم، وآدم الاسماء کلھا، وہاں اسم نہیں تھا، اسماء تھے. اور ان اسماء میں سے ایک نام حسن کا تھا جس کے وسیلے سے آدم نے دعا مانگنی تھی. اگر ان میں سے ایک اسم بھی آدم چھوڑ دیتے، اللہ کی قسم آدم کی دعا قبول نہ ہوتی. سامعین محترم، بس اس واقعے نے قیامت تک آنے والی ساری انسانیت کو قرآن کی آیتوں کی صورت میں رہ کر قرآن میں یہ پیغام دے دیا، جب ابا جی حلقہ حسن کے بغیر گزارا نہیں تو پھر پتر جی کا کیسے گزارا ہوگا. جب آدم کا گزارا نہیں ہے
تو پھر آپ کو اور ویسا میرا کیسے گزارا ہوگا؟ سامعین محترم پھر آگے بڑھیں تو آگے ایک منزل اور آگے بڑھاتے ہیں، میدان مباہلہ میں چلتے ہیں۔ میدان مباہلہ میں رسول خدا اپنے ساتھ رسالت کے رشتہ داروں کو لے کے چلے۔ جملہ نہیں سمجھ آئے، سمجھا نہیں پایا جملہ۔ سامعین محترم میرے نبی کے دو قسم کے رشتہ دار تھے، ایک محمد کے رشتہ دار تھے، ایک رسول کے رشتہ دار تھے۔ جملے کو ریپیٹ کر رہا ہوں، دو رشتہ داریاں تھیں، ایک محمد ابن عبداللہ کے رشتہ دار تھے، ایک محمد الرسول اللہ کے رشتہ دار تھے۔ پھر جملے کو ریپیٹ کر رہا ہوں، ایک محمد ابن عبداللہ کے رشتہ دار تھے، ایک محمد الرسول اللہ کے رشتہ دار تھے۔ جتنے محمد ابن عبداللہ کے رشتہ دار تھے وہ سارے اپنے گھروں میں تھے، وہ سارے اپنے گھروں میں تھے، اور جو محمد الرسول اللہ کے رشتہ دار تھے وہ میدان مباہلہ میں تھے۔ جب نکلے، میں جملہ کہنا چاہ رہا ہوں، جملے کو سمجھیے گا، سمجھ کے داد دیجیے گا۔ جب نکلے نا تو میں نے واقعے کو مختصر کر کے بس ایک جملہ کہنا چاہ رہا ہوں اس میں سے۔ سامعین محترم جب ان سارے چہروں پر نصرانیوں کے سب سے پاسالار کی، نصرانیوں کے سردار کی نگاہ پڑی، اس نے یہ نہیں کہا میں وہ چہرہ دیکھ رہا ہوں، اس نے کہا میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں۔ جس کو جملہ نہیں سمجھ آیا اس کی اپنی قسمت ہے، جشن میں بیٹھا ہوا ہو۔ اس نے کہا میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں، اگر یہ پہاڑ کو سرکنے کا حکم دے دیں، پہاڑ ان کے کہنے پہ اپنی جگہ چھوڑ دیں۔ یعنی چہرہ نہیں تھا، چہرے تھے۔ نصرانی جانتے تھے ان میں سے ہر ایک جیسا ہے، کردار میں بھی ایک ہے، گفتار میں بھی ایک ہے، سیرت میں بھی ایک ہے، چال میں بھی ایک ہے، جلال میں بھی ایک ہے، جمال میں بھی ایک ہے۔ اس نے کہا میں وہ چہرے دیکھ رہا ہوں۔ اس جگہ پر آیت اللہ محسن قرادی نے، صاحب تفسیر النور، ان نے اس آیت کے جو ہے تفسیر میں بڑا خوبصورت جملہ لکھا۔ وہ کہتے ہیں نصرانیوں کو یہ گواہی دینا اور رسول خدا کو توحید کے لیے ان کو گواہ بنا کر لانا قیامت تک کی انسانیت و بشریت کے لیے پیغام تھا۔ جب اللہ کی توحید ان کی گواہی کے بغیر نہیں بچ سکتی تو تیرا دین ان کے بغیر کیسے بچے گا؟ اس کی توحید ان کی گواہی کے بغیر نہیں بچ سکتی تو پھر تیرا دین اشارہ کر دیا ہے، بس اشارہ کر دیا ہے۔ میں زیادہ زحمت نہیں دیتا، اسی بات پہ سمیٹتا ہوں، اپنی اپنی گودیاں پھیلائیں اور میں اسی پہ اپنی گفتگو کو سمیٹتا ہوں۔ کون حسن بادشاہ ہے، کتنا سخی حسن بادشاہ، اپنی اپنی گودیاں پھیلائیں، مانگنے کا وقت ہے یقیناً، اور اس در سے ملتا ہے۔ کون حسن بادشاہ ہے؟ جب امیر شام مدینے آیا نا، پورا دن مدینے میں خراج تقسیم کرتا رہا۔ اب جو سچے نوکر ہیں نا اس گھر کے، ابھی جو قرآن ہوئی ہے نا، وہ کس قرآن نازی اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے نہیں ہوئی، اس گھر کا سچا نوکر بننے کے لیے ہوئی ہے۔ سامعین محترم ان قریب یہ پیغام ہے میرا کہ جتنا اخلاص کے ساتھ خدمت کرو گے اتنی ادھر سے عطا زیادہ ہوگی۔ سامعین محترم امیر شام نے پورا دن مدینے میں خراج تقسیم کیا، جتنا پورے مدینے کو دیا نا اتنا اکیلے حسن کے لیے رکھا، جتنا پورے مدینے کو دیا اتنا اکیلے حسن کے لیے رکھا۔ یعنی امیر شام بھی کم از کم اپنے عقیدے میں جانتا تھا جتنے ساری امت ایک طرف ہے وہ یہ اگر اکیلا بھی ہے تو امت سے بڑا ہے۔ اس کا یہ عمل بتا رہا تھا۔ اب حسن مجتبی آئے اور آ کر اس کے سامنے جب کھڑے ہوئے، اس نے وہ مال اٹھایا جتنا سب کو دیا تھا، اتنا اکیلے حسن کے سامنے رکھا اور کہتا ہے یہ امیر شام ہندہ کے بیٹے کی عطا ہے۔ اتنے میں دربار سے ایک شخص اٹھا، اس نے مولا حسن کی جوتی کو سیدھا کر کے رکھ دیا۔ مولا حسن کی جیسے ہی جوتی سیدھی کی نا، وہی شام کا خراج اٹھا کر اس جوتی سیدھے کرنے والے کو یہ کہہ کر عطا کیا تو جو مجھے دینے والا ہے وہ ہندہ کا بیٹا ہے، اور جو جوتیوں کو سیدھا کرنے والے نوکر کو ادا کرنے والا ہے وہ فاطمہ کا بیٹا ہے۔ وآخر دعوانا الحمد